نور القلوب۔ سوال کیا گیا کہ کیا گناہگار ہمیشہ خدا کی خوشنودی کو ترستے رہیں گے؟ جواب دیا گیا کہ اللہ پر صرف اللہ والوں کا حق ہوتا تو انبیاء کے علاوہ کوئی نور القلوب کا حقدار نہ ٹھہرتا۔ قسط نمبر 1، یہ کون سی جگہ ہے؟ وہ اس سے پوچھ رہی تھی۔ صبح کا وقت تھا اور ہر طرف دھند کا گمان ہوتا تھا۔ اس کی آنکھیں واضح طور پر دیکھنے سے قاصر تھیں۔ اس نے آنکھیں سکیڑ کر سامنے کی جانب دیکھا۔ وہ ذرا اونچے اور نوکیلے سے مقام پر بیٹھے تھے۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ چوٹی کے سرے پر بیٹھے ہیں۔ وہاں سے وہ صرف اندازہ ہی لگا سکتا تھا کہ یہ کون سی جگہ ہے۔ وہ ایک چراگاہ معلوم ہوتی تھی۔ ہر طرف ہریالی اور سبزے کی مخصوص سی مہک تھی۔ اسے تو اس جگہ میں کوئی خاص کشش محسوس نہیں ہوئی۔ اسے سوچنے کی کوشش کی لیکن اس کی یادداشت الجھی ہوئی تھی۔ مانسہرہ اس کا روز آنا جانا تو نہیں تھا، لیکن یہ چونکہ کھیت کھلیان، چراگاہیں اور پہاڑ اس کے رستے میں پڑتے تھے تو وہ ناموں کی حد تک واقف ضرور تھا۔ اسے یہ شانگلے کا علاقہ لگا لیکن وہ کچھ بولا نہیں تھا۔ یہ جو بھی جگہ ہے بہت خوبصورت ہے، وہ اسے خاموش پا کر کہہ رہی تھی۔ تم لڑکیاں ہر چیز میں خوبصورتی کیسے ڈھونڈ لیتی ہو؟ وہ اپنے مخصوص لٹھ مار انداز میں بولا تھا۔ اسے خود نہیں پتا تھا کہ وہ اکتایا ہوا کیوں ہے، لیکن وہ تھا۔ اس کے سوال پر اس نے چہرہ موڑ کر اس کی جانب دیکھا اور چند لمحے دیکھتی رہی۔ نہیں، تم غلط سمجھے۔ مجھے یہ گھاس پھوس خوبصورت نہیں لگ رہی، مجھے یہ لمحہ خوبصورت لگ رہا ہے، کیونکہ میں یہ لمحہ تمہارے ساتھ جی رہی ہوں، وہ سادہ سے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ پھر ایک دم اس کی جانب گردن موڑ کر بولی، یہ جگہ بدصورت بھی ہو سکتی ہے۔ اس کا لہجہ پراسرار سا ہو گیا تھا۔ کیسے؟ اس کے انداز میں تجسس نہیں تھا، فقط ایک سرسری سا سوال تھا۔ وہ مسکرائی، اس کے قریب ہوئی، پھر بولی، ایسے۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتا، اس نے پوری قوت سے دھکا دے دیا تھا۔ اس کی آنکھوں میں خوفناک تحیر چمکا تھا۔ لاریب! نوکیلے پتھروں پر لڑکتا ہوا وہ چلایا تھا۔ اس کی سماعتوں نے پہاڑوں میں گونجتا ہوا اس کا نام سنا تھا اور اس کے بعد اسے ہوش آ گیا تھا۔ یہ سندلبی ہیں، یہ جس کے لیے دعا کر دیں وہ کبھی ناکام نہیں ہوتا۔ دالان سے ہال کی جانب آتے ہوئے اس کے ساتھ چلتی خاتون نے اپنے مخصوص لہجے میں اسے بتایا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ نظریں تو اٹھاؤ، اتنا پر نور چہرہ دیکھا ہے پہلے کبھی؟ وہ پھر بولی تھی، اسے اتنی دور سے کیا نظر آ سکتا تھا، اور جب آ ہی گئی تھی تو اتاولی ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ ان سے ملاقات ہوتی تو انہیں دیکھ بھی لیتی تھی۔ وہ روشنی کی تلاش میں بہت دور تک آئی تھی، اتنی دور کہ اسے اب واپسی کا رستہ ملتا دکھائی نہ دیتا تھا، لیکن اسے امید تھی کہ وہ درست جگہ آ گئی ہے، مگر ایسا نہیں تھا۔ تم غلط جگہ آ گئی ہو، وہ بھی غلط مقصد لے کر۔ دودھیا رنگ کے لباس میں فروری کی اوائل صبح جیسی سنہری خاتون نے اس کے سامنے پڑے دیوان پر بیٹھتے ہوئے اس کی آنکھوں میں جھانک کر کہا تھا۔ اسے دل ہی دل میں جھٹکا لگا۔ وہ تو ابھی ان کی ظاہری شخصیت کے زوم سے نہ نکل سکی تھی کہ انہوں نے اسے روحانیت سے چت کرتے ہوئے اس کی آمد کا مقصد بھی بھانپ لیا تھا، وہ بھی بنا اس کے کچھ بتائے۔ سندلبی! اس نے تھوک نگل کر ان کو پکارنا چاہا اور ڈرے ڈرے انداز میں نظریں اٹھا کر ان کی جانب دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ ان کے متعلق اسے جو بھی بتایا گیا تھا کم بتایا گیا تھا۔ وہ جو کہانیوں کی کتابوں میں حسین و جمیل ملکاؤں کا تذکرہ ملتا ہے نا، بالکل ویسی ہی تھیں وہ۔ ان کے وجود سے روشنیاں پھوٹتی محسوس ہوتی تھیں۔ بنانے والے نے اپنا ہنر جیسے دل کھول کر استعمال کیا تھا۔ ان کے ہر نقش میں عجیب ملاحت سی گدھی محسوس ہوتی تھی۔ چہرے پر نرمی نے ایک الگ حصار باندھ رکھا تھا۔ ان کے لباس میں ہی نہیں، ان کے انداز میں بھی ایک عجیب سا تمکنت اور شاہانہ پن تھا۔ وہ بلا شبہ ایک ایسی شخصیت کی مالک تھیں کہ جو دیکھتا دیکھتا ہی رہ جاتا۔ قصہ مختصر، وہ خوبصورت تھیں، طرحدار تھیں، لیکن بے حد دیندار بھی تھیں۔ شنید تھیں کہ ان کی دعائیں رد نہیں ہوتی تھیں۔ ان کی علاقے میں ہی دھوم نہیں تھی، بلکہ قرب و جوار میں بھی ان کا نام بہت احترام سے لیا جاتا تھا۔ کہا جاتا تھا کہ سندلبی جس کو سایہ عافیت میں لے لیتی تھیں، اسے نور القلوب مل جایا کرتا تھا۔
तभी तो इनकी दर्सगाह का नाम नूरुल कुलूब रखा गया था। वो इतना लंबा सफ़र करके इसीलिए तो इनसे मिलने आ गई थी और आते ही चारों शानें चित भी हो गई थी। अगरचा इसे हसीन चेहरों से फटाफट मरूब हो जाने की आदत थी, हालांकि इसके बड़ों ने इसे बड़े सही वक्त पर सिखाया था कि खूबसूरती हर इम्तिहान में इम्तियाजी नंबरों से कामयाब होकर भी मोहब्बत के इम्तिहान में नाकाम हो सकती है। सो इस चीज़ पर भरोसा कम ही करना। लेकिन बड़ों का सिखाया हुआ सबक अजीब फिसलनामेज होता है। एक कान से अंदर डाली बात और दूसरे कान से फिसल कर बाहर निकल जाती है। सो इसका अपने सामने बैठी खातून से इन्हें देखते ही मुतासिर हो जाना कोई ऐसी अनोखी बात नहीं थी, लेकिन बात ये थी कि इनकी आंखों में जो बिजली की तरह चमकती काट थी वो इसे परेशान कर रही थी। इनके इस कदर दो टोक बयान पर एक लम्हे के लिए तो वो गड़बड़ा ही गई थी। इन्हें पुकारने के बाद मुंह से मुनासिब अल्फाज ही नहीं निकले थे। वो हैरान थी कि इसने अभी कुछ बताया ही नहीं तो इन्हें कैसे पता चल गया। फिर जैसे खुद ही इसने ये पजल हल कर ली थी। हक है, इतनी पहुंची हुई हस्ती हैं, भला अल्लाह वालों से क्या छुपा सकता है कोई। इन्हें सब खबरें पहले से ही होती हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं। इस तावील ने इसे अपने धक धक करते दिल को राज़ी करना चाहा, जो कि हो ना सका। वो तो हकीकी मायनों में दम बखुद रह गई थी। इस कदर हैरान मत हो, और मुझ जैसी गुनाहगार को किसी ऊंचे तख्त पर बिठाकर कोई मफरूज़े कायम करके हलकान होने की भी ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे चेहरे पर ये जो बड़ा बड़ा लिखा है ना कि मोहब्बत के नाम पर ख्वार होकर थक चुकी हो और अब ऐसा तावीज़ ढूंढती फिरती हो जो तुम्हारे दिल को सुकून बख्श दे, इसे बाहर खड़ा चौकीदार भी आसानी पढ़ सकता है। इसे भी आदत हो चुकी है और मैं भी जानती हूँ, बल्कि सबको पता है कि तुम आजकल की लड़कियों को महबूब कदमों में वाले तावीज़ के अलावा और कुछ नहीं चाहिए होता। वो सख्त लहजे में कह रही थी, लेकिन खुदा जाने इनके वजूद में ऐसा क्या सुनहरा सुनहरा सा था कि इस कदर दो टोक बयान ने भी इसे बदमज़ा ना किया। संदलबी, मुझे महबूब कदमों में वाला तावीज़ नहीं चाहिए। महबूब को तो सर आँखों पर बिठाया जाता है, दिल की मसनद पर बिठाया जाता है। मैं क्यों चाहूँगी कि महबूब कदमों में हो। महबूब को कदमों में गिरा कर क्या मिल जाएगा मुझे, और किसी गिरे हुए महबूब का मैं करूँगी क्या। वो ऐसे बोली थी जैसे कोई नाराज़ बच्चा माँ से शिकायत कर रहा हो। संदलबी, जो पहल संदल बीबी कहलाती थीं, लेकिन फिर इनका नाम कसरत इस्तेमाल से संदल भी हो गया था। इन्होंने इसके चेहरे को बगौर देखा और तब तक देखती रहीं जब तक इसने उगल ना दिया। मुझे नूरुल कुलूब दरकार है। ये कहते हुए इसका दिल ना जाने क्यों लरसने लगा था। संदलबी के चेहरे पर इसकी बात सुनकर लम्हा भर के लिए अजीब सी मुस्कुराहट चमकी और फिर गायब हो गई। वो दीवान पर जरा सा पीछे हटकर बैठती चली गई थी। उसे लगा शायद वो इससे मुतनफ़िर सी हो गई हैं, तो अपने लहजे को मज़ीद लाचार करके बोली, मैं बहुत दूर से आपके पास आई हूँ संदलबी। मुझे इस तबर्रुक की तलाश है जो मेरे दिल को हर बोझ से, हर गम से आज़ाद कर दे। मैं चलते चलते थक चुकी हूँ, लेकिन मंजिल नज़र नहीं आती। सुना है आप गुनाहगारों को भी वो इस्म बता देती हैं जो इनको मंजिल तक ले जाता है। चुप हो जाओ, तुम्हें किसी ने ये नहीं सिखाया कि खामोश रहना भी इबादत है। वो नागवारी से इसे घुरक कर बोली थी। वो दुपक कर बैठ गई। इधर का रास्ता किसने दिखाया। इन्होंने इसके वजूद से नजरें हटाए बिना अपने सामने पड़े पानदान जैसी संदूकची का ढक्कन खोलते हुए सवाल किया। इसने गहरी सांस ली। ये मत पूछें, मैं झूठ बोलना नहीं चाहती। संदलबी ने सर हिलाया, फिर बोली, तुम बोल सकती भी नहीं, और याद रहे आइंदा आना हो तो किसी महरम के साथ आना। मुंह उठाकर किसी को बिना बताए आने की ज़रूरत नहीं। तुम जैसे लोग अपने साथ साथ मुझे भी गुनाहगार करते हैं। इन्होंने एक नन्ही सी कागज़ की पुड़िया नुमा पर्ची इसकी जानिब बढ़ा दी। इसने दोनों हाथ आगे करके तबर्रुक की तरह वो पर्ची वसूल की थी, जिस पर बहुत नन्हा सा करके लिखा हुआ था, नूरुल कुलूब। मंजिल सबकी एक होती है, लेकिन रास्ते सबके मुख्तलिफ हुआ करते हैं। इसने सरगोशी के अंदाज में खुद कलामी करते हुए कागज़ की पुड़िया को बेहद नरमी से खोला था। कागज़ की एक एक तह खोलते हुए जैसे इसका दिल एक नई लय पर धड़कने को बेताब हुआ जा रहा था। इस कमरे में नीम तारीकी थी, बल्कि ये कहना मुनासिब होगा कि कमरे में तारीकी ही थी।
وہ ذرا سی روشنی جو اس نیم تاریکی کو باریکی سی تاریکی سے علیحدہ کر رہی تھی، وہ کمرے کی کھڑکی کا پردہ ذرا سا سرک جانے کے باعث ممکن ہوئی تھی۔ اسی تاریکی نے اسے اس پڑیا میں موجود سفید صفوف کو دیکھنے کے قابل بنایا تھا۔ اس کی آنکھوں میں چمک سی آ گئی۔ اس نے بے حد احتیاط سے اس صفوف کو میز کی چکنی سطح پر رکھا تھا، پھر خود بھی آگے ہو کر بیٹھ گئی اور انگلی کی مدد سے اسے پھیلانے لگی۔ میں نے مشکل والا راستہ چنا ہے کیونکہ مشکل راستے مختصر ہوتے ہیں، جلد ہی ختم ہو جاتے ہیں۔ اس نے اس پھیلا کر رکھے گئے صفوف کی 2 لمبی لمبی لکیریں کھینچ کر اسے 3 چھوٹے چھوٹے حصوں میں منقسم کر دیا اور پھر مزید پھیلاتے ہوئے ہموار کرنے لگی۔ اور مجھے چیزوں کو جلدی ختم کرنا اچھا لگتا ہے۔ ایک ننھی سی نلکی کی مدد سے بہت مہارت کے ساتھ اس صفوف کو ناک سے دھیرے دھیرے سونگھتے ہوئے وہ بے حد مطمئن ہو گئی تھی۔ اسے کسی کا ڈر نہیں تھا، کسی کی پرواہ نہیں تھی۔ دروازے کی چٹخنی چڑھی ہوئی تھی اور وہ رستے پر چلنے کے لیے بالکل تیار تھی، جو مختصر تھا مگر ٹیڑھا تھا، ایک ایسا راستہ جو اسے بھٹکا کر منزل سے دور کر دینے والا تھا۔ لیکن کسی منجھے ہوئے کھلاڑی کی طرح وہ چہرہ میز کی سطح پر رکھے بالکل قریب ہوئے وہ اپنے آپ میں گم تھی۔ اس کے اپنے ہی اعصاب اس کے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہوئے جا رہے تھے۔ اس کا ہوش مدہوش چلا جا رہا تھا۔ نور القلوب جب آسانی سے نہ ملے تو چھین کر لینا پڑتا ہے، سرخ بھاری ہوتی ہوئی آنکھوں کے ساتھ اس نے خود کو نصیحت کی تھی۔ بٹگرام کے آخری سرے پر شہری آبادی سے ذرا الگ تھلگ سر اٹھا کر فخر سے کھڑی اس عمارت کا نام ہری حویلی تھا اور اس کا ٹھاٹ باٹ چندھیا دینے والا تھا۔ سردیوں میں تو خیر سفیدی ہر رنگ پر حاوی ہوتی رہتی تھی، لیکن مارچ اپریل میں جب سنہری دھوپ کا دوشالہ اس کے وجود پر پڑتا تو اس کی چھپ دور سے دیکھنے والوں کو محصور کر لیتی تھی۔ ایک جانب الائی کے سفیدے کی جالی سے ڈھکے پہاڑ، دوسری جانب سرسبز و شاداب چراگاہیں۔ ہری حویلی کے سحر سے آنکھیں خیر نہ ہوتی تو کیا ہوتی؟ ہاں بھائی ہوتی ہیں، کچھ عمارتیں ایسی بھی جو عورتوں سے بھی زیادہ حسین دکھائی دیتی ہیں۔ ہری حویلی بھی ایسی ہی تھی۔ عقبی سمت میں تو خیر پہاڑ تھے، لیکن سامنے کی جانب وسیع و عریض گھاس سے ڈھکے قطعے تھے اور بڑے سے آہنی گیٹ کو پار کر کے اندر جانے پر بھی قطعات سب سے پہلے خوش آمدید کہتے تھے۔ ان سے الیک سلیک کے بعد آگے بڑھنے پر بڑا سا برآمدہ تھا جس کے مضبوط ستون کافی اونچے تھے۔ اس برآمدے میں بیٹھ کر چائے کے ایک کپ کی طلب بے پناہ بڑھ جاتی تھی اور طلب پوری ہونے پر ایسا گہرا سکون ملتا تھا کہ بیان سے باہر تھا۔ خان بابا کو عرصہ پہلے جب اس بات کا احساس ہوا یا شاید انہیں یہ احساس دلایا گیا تو انہوں نے فوراً اس حصے کی دوسری طرف 10-12 کمرے بنوا کر اسے سیاحوں کے لیے مختص کر دیا تھا، جبکہ عقبی سارا حصہ اپنی رہائش کے لیے مخصوص تھا۔ دلچسپ بات یہ تھی کہ ہری حویلی اس لیے مشہور نہیں تھی کہ وہ ہری تھی، بلکہ اس لیے مشہور تھی کہ وہ لال تھی، لیکن اس کا نام ہری پڑ گیا تھا۔ ہو سکتا ہے اس کی دیواروں میں سلیقے سے سر جوڑ کر قطار در قطار کھڑی لال اینٹوں کو بھی دل ہی دل اس بات کا قلق ہوتا ہو کہ ان کے حسن و جوانی اور رنگ و روپ کو خاطر میں نہیں لایا گیا، لیکن بھلی مانسیں بظاہر چپ چھپاتے حویلی کے چاروں طرف ہزار باندھے کھڑی رہتی تھیں، اور یوں ایک عرصے سے ہری حویلی ہری ہی تھی اور اس کے اس اسٹیٹس کو کسی نے چھیڑنے کی کوشش بھی نہیں کی تھی۔ ایک خان بابا کا بیٹا ہی تھا جو کبھی کبھی ضد میں آ کر گلے سے کہا کرتا تھا، تم دیکھنا گلے، ایک دن آئے گا جب اس حویلی پر میری ملکیت ہوگی، تب میں اس کا نام تبدیل کر کے تربوز حویلی رکھ دوں گا، کم از کم حدود اربا کے مطابق نام جچے گا تو صحیح۔ یہ کیا، سبزے سے اٹے میدان میں لال حویلی بنا کر اس کا نام ہری حویلی رکھ دیا۔ خوشل خانہ تربوز حویلی بہت مشکل نام ہے، ہم کو ہری حویلی ہی اچھا لگتا ہے۔ گلے بیچاری کو اس کی آدھی بات تو سمجھ میں نہیں آتی تھی، اور جتنی آتی تھی اس سے اختلاف کرنا انہیں اپنا حق لگتا تھا۔ تم تو ہو ہی جھلی، بس ہر جگہ ناک کٹوانا میری، یہ نہیں کہ کسی جگہ میرا ساتھ بھی دے دو، میری ہاں میں ہاں ملا دو۔ ویسے تم نے اگر کبھی میرا ساتھ دیا ہوتا نا گلے، تو میں تمہارے خاوند کو سبق سکھا دیتا، انہیں الگ
پتہ چل جاتا کہ میں کیا چیز ہوں، اور یہ تار بوس کیا ہوتا ہے۔ الفاظ کو بھی بریڈ سلائس سمجھ کر کیچپ لگانے کی عادت کب چھوڑو گی؟ ہر لفظ سے پہلے الف لگانے سے ثواب ملتا ہے کیا تمہیں؟ اچھے بھلے الفاظ کا سینڈوچ بنا دیتی ہو۔ وہ جب موڈ میں ہوتا تو اناپ شناپ بولے جاتا اور گلے بس ہنستی رہتی، لیکن جب اس کا مزاج بگڑ جاتا تو کئی دن کسی کی شکل نہ دیکھتا تھا، اور گلے بیچاری اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی، لیکن وہ اتنی جلدی راضی بھی نہیں ہوتا تھا۔ بہرحال ہری حویلی کا نام کچھ بھی ہوتا، اس کی رونق یہ دونوں ہی تو تھے، ایک دوسرے کے ہمدم و ہمراز، ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم۔ ہری حویلی کا رہائشی حصہ ان دونوں کے دم سے آباد تھا۔ گلے، تمہارا خاوند سو گیا ہے کیا؟ اس نے دروازہ ذرا سا کھول کر کمرے میں جھانکتے ہوئے دھیرے سے سوال کیا تھا۔ وہ مٹی کی بھوری کوئلوں والی انگیٹھی کے سامنے بیٹھی تھی۔ اس نے بے نیازی سے سر اٹھا کر دیکھا اور سامنے کی جانب اشارہ کیا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ خان کمرے کے اس حصے میں ہے جو اس نے اپنے لیے الگ کر رکھا تھا۔ کمرے کے دونوں حصوں کے درمیان لکڑی کی دیوار تھی۔ وہ یہ سن کر تسلی سے اندر آیا اور گلے کے پاس بیٹھ گیا۔ گلے نے نیا کروشیا استعمال کرنا سیکھا تھا۔ سر شام کام نمٹا کر وہ انگیٹھی کے پاس بیٹھ کر یہی کھیل کھیلتی رہتی تھی۔ اس وقت بھی اس کا سارا دھیان سیاہ رنگ کی اون میں گم تھا، اس لیے وہ خاموشی سے اپنا کام کرتی رہی۔ وہ چند لمحے تو دیکھتا رہا، پھر جب کچھ کہنے کے لیے نہیں ملا تو چڑ کر بولا، گلے، اے گلے، میں کیا پوچھ رہا ہوں، سنا نہیں تم نے؟ وہ چڑ کر دہرا رہا تھا اور آواز اب کی بار پہلے سے بہت دھیمی تھی، مبادا دوسرے کمرے میں موجود اس کا شوہر سن ہی نہ لے۔ گلے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور چڑ کر بولی، تم کو کیا مسئلہ ہے؟ جاؤ اندر جا کر دیکھ لو، باپ ہیں تمہارے۔ باپ تب ہوا کرتے تھے جب ہماری اماں زندہ تھیں، اب تو فقط تمہارے شوہر ہیں۔ تم نے ان کا پتلا بنا کر اس میں جو سوئیاں گاڑ رکھی ہیں نا، بس وہ سوئیاں کھا گئی ہیں میری خوشیوں کو۔ وہ الزام لگا رہا تھا، کوئی اور ہوتی تو سر پکڑ کر بیٹھ جاتی، لیکن گلے تو اس کی عادت سے واقف تھی۔ اس کے پاس گلے کا دماغ گھمانے کے لیے بیش بہا باتیں ہوا کرتی تھیں۔ اس نے بیزار ہو کر اسے دیکھا۔ ایک تو اسے وہ طریقہ بھول گیا تھا جو باجی حریت بتا کر گئی تھی، اور دوسرا غلط کروشیا گھماتے رہنے کے باعث دھاگا الجھ گیا تھا جسے سلجھانا اب اسے مشکل لگ رہا تھا، اور تیسرا اس کی اول فول باتیں دل جلانے کو کافی تھیں۔ وہی تم کو ام پر الزام لگاتے شرم نہیں آتی خوش الخانہ؟ جانتے بھی ہو ام سے کیا رشتہ ہے تمہارا؟ وہ اسے ٹوک رہی تھی۔ دشمنی کا رشتہ ہے، اور یہ ہم زندگی بھر نہیں بھولے گا۔ ہم اپنے بچوں کو وصیت کرے گا، اور وہ بھی اس دشمنی کو مرتے دم تک نبھائیں گے۔ ہم ان کو سکھائے گا کہ اس عورت کو غور سے دیکھ لو، یہی ہے وہ عورت جس نے تمہاری دادی کو کالا جادو کر کے مار دیا تھا۔ وہ اس کی نقل اتارتے ہوئے بولا تھا، اسی لیے پورے جملے میں جہاں جہاں ہاں کا استعمال ضروری تھا وہاں بھی نہیں کیا گیا تھا۔ گلے نے ہاتھ میں پکڑا کروشیا اور اونی دھاگا سائیڈ میں رکھ دیا۔ تم کو اب پڑھنا وڑھنا نہیں ہے کیا؟ جب دیکھو باتیں کر کے وقت ضائع کرتے ہو، تمہارا بابا دیکھے گا تو ناراض ہوگا، گلے نے نصیحت آمیز لہجے میں کہا تھا۔ وہ کھڑکی میں دیکھ چکی تھی کہ خان بیدار ہو چکا ہے، جبکہ خوشل خان کی پشت تھی، اس لیے اسے پتہ نہیں چل سکا تھا۔ کیا کروں گا پڑھ کر؟ تمہارے شوہر نے مجھے کون سا میری مرضی کی نوکری کرنے دینی ہے؟ جب رکھنا ہی یہی غلام بنا کر ہے تو کیوں کتابوں میں وقت ضائع کروں؟ لاؤ گلے، آٹا لاؤ، مجھے بھی گول گول روٹیاں بنانا سکھا دو، کل کو یہی سب کام تو کرنا ہے میں نے۔ چہرے میں مصنوعی جذباتیت جیب بھر کر سموتے ہوئے وہ قطعاً بے خبر تھا کہ خان بابا اپنے کمرے میں جاگ چکے ہیں۔ وہ تو جب انہوں نے گلا کھنکار کر صاف کیا تو وہ اچھل پڑا۔ بابا، اس نے گلے کی جانب دیکھ کر پوچھا تھا۔ جب اس نے ہنستے ہوئے سر اسبات میں ہلایا تو اس کے چہرے کے تاثرات دیکھنے والے تھے۔ چڑیل، پہلے نہیں بتا سکتی تھی؟ وہ دھیمی آواز میں مگر کھا جانے والے انداز میں بولا تھا اور تمیزدار انسان بن کر بیٹھ گیا تھا۔ گلے ہنستی رہی۔ وہ 4 سال کا تھا جب اس کی ماں زچگی کی پیچیدگی کے باعث انتقال کر گئی تھی۔ وہ تب ہری حویلی میں نہیں رہا کرتے تھے۔
بلکہ وہ اور اس کی امی تھاکوٹ اس کی نانی کے گھر رہتے تھے، جبکہ خان بابا جاب کے سلسلے میں کراچی میں مقیم تھے۔ وہ کافی چھوٹا تھا اور اسے کوئی سوجھ بوجھ بھی نہیں تھی، لیکن اتنا ضرور یاد تھا کہ اس روز امی کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی۔ نانا اور ماموں مل کر انہیں چارپائی پر ڈال کر ہاسپٹل لے گئے تھے۔ 1.5-2 گھنٹے کے بعد گلے لالا، جو اس کی ماں کی چھوٹی بہن تھی اور اسے امی سے بھی زیادہ پیار کیا کرتی تھی، نے گود میں بٹھا کر بہت پیار بھرے لہجے میں روتے ہوئے بتایا تھا، خوشحال خانہ، اپنی امی کے لیے دعا کرو، وہ اللہ کے پاس چلی گئی ہیں۔ وہ حیران ہوا تھا، جھوٹی گلے، پہلے کہتی تھی امی بھائی لینے گئی ہیں، اب کہتی ہو وہ اللہ میاں کے پاس چلی گئی ہیں۔ اسے یہ بات اچھی نہیں لگی تھی اور نہ ہی یقین آیا تھا، لیکن گل لالا، جو کہ اس کی ماں سے 8 سال چھوٹی تھی، اسے آغوش میں لیے روتی چلی گئی۔ وہ خود تب 14 سال کی تھیں اور اسکول جاتی تھیں، لیکن نانا نے اس کی ماں کے مر جانے کے بعد اس کی شادی خان بابا سے کر دی تھی۔ خان بابا نے اس شادی کے بعد ہی اپنی کراچی والی ملازمت کو خیر بات کہہ کر ہری حویلی کو آباد کیا تھا، اور یوں گل لالا، جسے وہ پیار سے گلے کہا کرتا تھا، مستقل بنیادوں پر اس کی ماں بن گئی تھی۔ لیکن ان دونوں کا رشتہ ماں بیٹے سے زیادہ بہن بھائی والا تھا۔ وہ اس سے فقط 10 سال تو بڑی تھی، اور وہ اس پر روب ایسے جماتا تھا جیسے وہ اس سے 10 سال بڑا ہو۔ خان بابا کا گلے لالا سے کس قسم کا رشتہ تھا، یہ اسے بڑا ہو جانے کے بعد بھی کبھی سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ بہت ہی سنجیدہ، انتہائی کم گو اور خوش قسم کے انسان تھے۔ لیکن اس کا گلے لالا سے جو رشتہ تھا وہ بہت منفرد تھا۔ وہ اگرچہ اس کا نام لیتا تھا، اس کے ساتھ خوب لڑتا جھگڑتا تھا، لیکن اس کے بغیر گزارا بھی نہیں تھا اس کا۔ گلے کو پڑھنے لکھنے سے سخت الرجی تھی، اور شادی کے بعد خان بابا کی انتہائی کوشش کے باوجود وہ مزید پڑھنے پر راضی نہ ہوئی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اسے اردو ٹھیک سے بولنی نہیں آتی تھی، جبکہ خان بابا نے گلے کے اصرار کے باوجود بیٹے کی پڑھائی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا تھا، اور اسے اگلے ہی سال ایبٹ آباد برن ہال بھجوا دیا تھا، جہاں سے وہ چھٹیوں میں ہی گھر آ پاتا تھا، لیکن آتے ہی گلے کے آگے پیچھے پھرتا رہتا تھا۔ اسے بورڈنگ کے قصے سناتا، دوستوں کی باتیں بتاتا، اور سلسلہ تب بھی قائم رہا جب اس نے اسلام آباد میں یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا۔ اسے گلے کو سب کچھ بتائے بنا سکون ہی نہیں آتا تھا، حالانکہ وہ پشتو ٹھیک سے نہیں بول سکتا تھا، جبکہ گلے کی اردو کی حالت دیگر گوں تھی، مگر دونوں کے درمیان دوستی اتنی گہری تھی۔ گلے کی اپنی اولاد نہیں ہوئی تھی، سو وہ ویسے ہی بھانجے کو سگے بیٹے سے بڑھ کر چاہتی تھی۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اتنے خوش اور مطمئن تھے کہ انہیں ہری حویلی میں موجود تیسرے فرد کا کبھی خیال ہی نہیں آیا تھا کہ وہ اس قدر تنہائی پسند اور غم گو کیوں ہے۔ کمرے میں گھپ اندھیرا تھا، روشنی کی ایک لکیر تک کسی جھری سے اندر کمرے میں نہیں آ رہی تھی، فقط ایک چنگاری تھی جو اس سگریٹ سے پھوٹی تھی، جو وقتاً فوقتاً وہ جلاتا اور پھر انگلیوں میں پکڑے پکڑے اسے راکھ میں بدل کر یک ٹک دیکھتا رہتا تھا، جیسے سگریٹ راکھ میں نہیں بدل رہی تھی، بلکہ یہ اس کی زندگی تھی جو دھیرے دھیرے گھل کر ختم ہوئی جا رہی تھی۔ وہ بے حس بے سوچ جانے کب سے راکنگ چیئر پر بیٹھا آگے پیچھے جھول رہا تھا، جبکہ سماعتیں ان 5-4 جملوں سے بے حال ہوئی جا رہی تھیں جو اس کی نوجوان بیٹی نے کسی بے رحم شہزادی کی طرح اس کے کانوں میں اونڈیلے تھے۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا، میں مر جانا چاہتی ہوں۔ وہ روئی تھی، نہ اس کے لہجے میں ندامت تھی، بس سرکشی تھی جو اس کے ہر عضو سے چھلک رہی تھی۔ کیوں؟ اس نے سوال پوچھا تھا، اور یہ اس کا دل جانتا تھا کہ اس کے منہ سے یہ الفاظ کیسے نکلا تھا۔ وہ تو ابھی تک اس بات کو ہضم ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ اس کی یہ بیٹی یہ سب بھی کر سکتی ہے۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سے تو ادھموا وجود ہی نہیں ہٹ رہا تھا، جسے باتھ روم سے اٹھا کر بیڈ تک لانے میں وہ ہانپ گیا تھا۔ بایاں بازو، کلائی اور اس کے قمیص میں پورا دامن خون میں نہ صرف شرابور تھا، بلکہ خون اتنا گاڑھا ہو چکا تھا کہ اس نے یہ امید ہی چھوڑ دی تھی کہ وہ اس لڑکی کو دوبارہ زندہ بھی دیکھ پائے گا۔ مگر اللہ بڑا مہربان تھا، کاش انسان بھی مہربان ہوتے، زندگی بچ گئی تھی اس کی۔ اس کے خون میں ڈرگز پارٹیکلز بھی ملے تھے۔ مجھے لگتا ہے اس نے یہ احمقانہ کوشش کرنے سے پہلے کوئی چیز لی تھی اور کافی زیادہ مقدار میں لی تھی، لیکن یہ میرا اندازہ ہے، تم کہو تو میں مزید ٹیسٹ کروا سکتا ہوں، لیکن میرا مشورہ ہے کہ ڈاکٹر گوہر کے انداز میں ہچکچاہٹ سی تھی۔ ان کے ساتھ اس کے دیرینہ مراسم تھے اور ان سے کچھ بھی ڈھکا چھپا نہیں تھا۔
لیکن پھر بھی اسے کسی مشورے یا تفتیش کی ضرورت نہیں تھی۔ اس نے انہیں کسی بھی مزید ٹیسٹ سے روک دیا تھا۔ کیا فائدہ تھا یہ سب کرنے کا؟ اس نے اپنی آنکھوں سے اپنی بیٹی کے کمرے میں سب کچھ دیکھا تھا، اور وہ اتنی حیثیت بھی نہیں رکھتا تھا کہ اس سے متعلق کوئی سوال کر سکتا۔ لوگ ایسی صورتحال میں پریشان ہو جایا کرتے تھے، جبکہ وہ تو حیران تھا۔ میں 19 سال کی ہو چکی ہوں، لیگلی میں آپ پر ڈیپینڈنٹ نہیں رہی، اس لیے آپ مجھ سے کچھ مت پوچھیں۔ میں جو کرنا چاہتی ہوں میں پہلے ہی بتا چکی ہوں، اور اگر میری بات نہ مانی گئی تو میں پھر یہی سب کروں گی، وہ ٹھہر ٹھہر کر بولی تھی۔ اس کے ہر انداز سے اس کی تکلیف جھلک رہی تھی، لیکن اسے احساس بھی نہیں تھا کہ وہ اپنے الفاظ سے اپنے باپ کو کس قدر تکلیف دے رہی ہے، اور اس کے الفاظ کسی تیز دھار آلے کی طرح اس کے باپ کا جگر کاٹ رہے ہیں۔ وہ تو آنکھیں موند کر اپنی جانب سے سب رشتے ناطے ختم کر چکی تھی، لیکن وہ اپنے دل کا کیا کرتا جو اس قدر کرچی کرچی ہو گیا تھا کہ اسے سمیٹنا اب اس کے بس کا روک نہیں رہا تھا۔ آپ جا سکتے ہیں، آپ مجھے ہاسپٹل لا کر ایک غلطی کر چکے ہیں، یہاں ٹھہر کر مزید غلطی مت کریں، جبکہ وہ اپنا چہرہ دوسری جانب کرتے ہوئے لاتعلقی سے بولی تھی۔ اس کے اندر اتنی سکت بھی نہیں رہی تھی کہ پل کے ہی جھپک سکتا۔ کیا میں ہر مقام پر صرف ہارنے کے لیے پیدا ہوا ہوں؟ یہ وہ سوچ نہیں تھی، یہ ایک تازیانہ تھا، تانا تھا جو اس کا اپنا ضمیر اسے دینے سے چوک نہیں رہا تھا۔ نہیں، میں تمہیں نہیں چھوڑ سکتا لاریب، کم سے کم ایسے نہیں چھوڑ سکتا۔ میں اگر تمہاری بات مانوں گا تو تمہیں بھی میری بات ماننی پڑے گی۔ وہ شاید ایسا سوچ کر خود کو مطمئن کرنا چاہتا تھا، لیکن اس سے بھی یہ نہیں ہو رہا تھا۔ کیا اس دن کے لیے اولاد کو نور القلوب کہا گیا ہے؟ راکنگ چیئر پر اپنا نچڑا ہوا وجود لیے وہ فقط آگے پیچھے جھول رہا تھا۔ داؤد، ممی اس کو ٹی وی کے سامنے کاؤچ پر اطمینان سے نیم دراز دیکھ کر چلائی تھی۔ وہ گڑبڑا کر سیدھا ہوا تو گود میں پڑے چپس کے پیکٹ سے چپس ابل کر نیچے گر پڑے تھے۔ وہ گڑبڑا سا گیا۔ ممی ایک دم سے سامنے آ گئی تھی، ایک ہاتھ سے کانوں میں ڈائمنڈ اسٹڈ پہنتی وہ کہیں جانے کے لیے تیار ہو رہی تھی۔ داؤد جو صوفے پر دھسا بیٹھا تھا وہ مشکل اپنی جگہ سے اٹھا۔ اس کے اٹھ کر بیٹھنے سے وہ 2-4 چاکلیٹس کے خالی پیکٹ بھی نظر آنے لگے جو اس نے میچ دیکھتے ہوئے کھائے تھے۔ وہ ذرا سا پھیل کر بیٹھ گیا تاکہ ممی کی نظریں ان پیکٹس کی طرف نہ پڑ سکیں، ورنہ وہ مزید ناراض ہو جاتی۔ تم ابھی تک تیار نہیں ہوئے؟ ان کے اس انداز میں بیزاری سی تھی، کیونکہ وہ واقعی تیار نہیں تھا، اور اس کے چہرے پر لکھا تھا کہ اسے یاد ہی نہیں رہا کہ اسے تیار بھی ہونا تھا۔ داؤد، تم اتنے غیر ذمہ دار کیوں ہو؟ ممی 2 قدم مزید آگے آئی تھی۔ میں نے تمہیں کہا تھا کہ وقت پر تیار ہو جانا، ہمیں شمع کی طرف جانا ہے۔ 8 بج رہے ہیں اور تم ابھی تک 1.5 فٹ کی نیکر پہن کر صوفے میں غرق ہو، وہ درشتگی سے بولی تھی۔ داؤد کو کچھ دیر لگی تھی یہ یاد کرنے میں کہ ممی نے اسے یہ سب بتایا بھی تھا یا نہیں، اور اسی لیے ممی کو اسے مزید سنانے کا موقع مل گیا تھا۔ تم بہت سست ہو داؤد، تمہاری عمر کے بچے اتنے ایکٹیو ہوتے ہیں، انہیں تو بس بتانا پڑتا ہے کہ پارٹی ہے اور وہ پیرنٹس سے پہلے تیار ہو کر گاڑی میں بیٹھ جاتے ہیں، جبکہ تمہیں کوئی 10-12 بار یاد کروانا پڑتا ہے۔ وہ اب صوفے پر بیٹھ کر اپنے پاؤں پر آئی نادیدہ گرد صاف کر رہی تھی۔ ممی، آنٹی شمع کے گھر میں بہت بور ہوتا ہوں، آپ کو پتا ہی ہے۔ تم تو ہر اس جگہ بور ہوتے ہو جہاں تمہاری عمر کے لڑکے موجود ہوں۔ تمہارا بس چلے تو تم اسکول بھی نہ جاؤ، بس ہر وقت اس ٹی وی کے آگے بیٹھے یہ منحوس میچ دیکھتے رہو۔ وہ اتنا کہہ کر اٹھی تھیں اور اپنے کمرے کی جانب چل دی تھیں، لیکن ان کی آوازیں مسلسل آ رہی تھیں۔ اچھا، مجھے ان میچز کو دیکھنے پر کبھی اعتراض نہ ہو اگر تم ان سے کوئی سبق سیکھو، کوئی ورک آؤٹ، کوئی جم ہی کر لو، لیکن تم تو بس ہر وقت اس صوفے میں گھسے رہتے ہو اور ٹی وی دیکھتے رہتے ہو۔ وزن دیکھو اپنا۔ ممی عادت کے مطابق اسے ٹوکنے میں مگن ہو گئی تھی۔ اس طبع آزمائی کے لیے اس کا وزن ان کا پسندیدہ موضوع تھا، اور اس کی ہر کوتاہی الزام اس کے وزن پر ڈال دینا ان کی پسندیدہ عادت تھی۔ اس کا منہ لٹک گیا، وہ بجھے ہوئے دل کے ساتھ خالی ریپر سمیٹنے لگا تھا۔ وزن کی زیادتی اس کا قصور تو نہیں تھا، وہ تو خود اپنے وزن سے عاجز تھا، لیکن اس سے ایکسرسائز ہوتی تھی نہ چپس چاکلیٹ جیسی چیزیں کھانا وہ چھوڑ سکتا تھا۔ لڑکے جس عمر میں لڑکیوں کے فون نمبر جمع کر رہے ہوتے تھے
تم نے اس عمر میں صرف وزن جمع کرنا شروع کیا ہوا ہے۔ وہ اب ٹک ٹک کرتی ہیل شوز پہنے پھر سے باہر آ گئی تھی۔ وہ زمین پر گرے چپس کے ٹکڑے جمع کر رہا تھا۔ ان کو دوبارہ لاؤنج میں دیکھا تو بعجلت کھڑا ہونے کی کوشش میں صوفہ اور میز کے درمیان پھنس گیا تھا۔ ممی نے نہایت ناگواری اور جتاتی ہوئی نظروں سے اس سارے عمل کو دیکھا تھا۔ غضب خدا کا! 95 کلو! وہ اتنا کہہ کر چپ ہوئی تھی تو وہ فوراً بولا 90 کلو۔ اپنے تئیں اس نے ان کی تصحیح کی تھی۔ ان کا چہرہ مزید تلخ ہوا اور آنکھوں میں خفگی کا درجہ حرارت تیزی سے بڑھتا ہوا محسوس ہونے لگا۔ 90 کلو 6 مہینے پہلے تھا، اب چیک کرو گے تو 95 کلو ہی آئے گا، بلکہ مجھے خدشہ ہے اس سے بھی زیادہ ہو چکا ہوگا۔ تمہارے حالات ہی ایسے ہیں، مجھے تو حیرانی ہوتی ہے 4 کماچیاں کھا کر بھی تمہاری اسٹمک میں اتنی گنجائش رہ جاتی ہے کہ تم چپس کولڈ ڈرنک کھا سکو۔ ہم تمہاری عمر میں ڈر کے مارے روٹی بھی پوری نہیں کھاتے تھے کہ کہیں وزن نہ بڑھ جائے۔ وہ اب مکمل طور پر تیار ہو کر سامنے آ بیٹھی تھی اور ان کا خاموش رہنا اب ناممکن تھا۔ داؤد نے چپ چاپ اپنا پھیلایا کچرا سمیٹا اور پھر خود کو سمیٹتا ہوا چلنے کو تیار ہو چکا تھا۔ وہ ایک سنگل مدر کا بیٹا تھا۔ اس کی ممی اور ڈیڈی میں اس کی پیدائش کے چند ماہ بعد ہی علیحدگی ہو گئی تھی۔ وہ ابھی اسکول جانا بھی شروع نہیں ہوا تھا کہ ڈیڈی نے ممی کو طلاق دے کر دوسری شادی کر لی۔ ان کے درمیان خراب تعلقات کی وجوہات کیا تھیں اسے نہیں پتا تھا، اور اسے اس معاملے میں کوئی خاص دلچسپی بھی نہ تھی، کیونکہ وہ ان سے کبھی ملا ہی نہیں۔ انہوں نے کبھی اس سے ملنے کی خواہش ظاہر نہیں کی۔ اس نے ہوش سنبھالا تو خود کو اپنی نانی کے گھر پایا، اور نانی اس کے ڈیڈی کا ذکر ہمیشہ ایک ایسے انسان کے طور پر کرتی جو بے حد ظالم اور بے پرواہ شخص تھا۔ یہ نانی کی تربیت کا اثر تھا۔ باپ کا ہیولا اس کے گمان میں ہمیشہ ایک ولن ہی رہا۔ نانی نے اپنی زندگی کے قیمتی سال اکاؤنٹنگ کی درس و تدریس میں بسر کیے تھے، اس لیے ان کی گفتگو میں حساب کتاب اور ناپ تول ہمیشہ موجود رہا تھا۔ وہ اس سے بار بار یہ ازبر کروانا نہ بھولتی تھیں کہ اس کی ماں یعنی ان کی بیٹی نے اپنی قیمتی جوانی اس کی خاطر ضائع کی ہے اور بظاہر ایک گھاٹے کا سودا کیا ہے، لیکن اگر وہ چاہے تو یہ سارا خسارہ نفع میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ اسے ہمیشہ ایک اچھا بچہ بن کر دکھانا تھا۔ اس نے اپنے تئیں کبھی ممی کو مایوس کرنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ پڑھائی میں بھی اچھا تھا اور اس کی طبیعت میں نفاست بھی تھی۔ وہ ممی کے آفس آنے سے پہلے اپنا ہوم ورک ختم کر کے لنچ اور ڈنر تک کر لیا کرتا تھا۔ ممی بینک میں آپریشنل مینیجر کے طور پر کام کر رہی تھیں۔ وہ ہمیشہ مصروف رہتی تھیں۔ ان کے پاس اسے دینے کے لیے وقت کم ہی دستیاب ہوا کرتا تھا، لیکن ممی کی کمی نانی نے موجودہ ہو کر پوری کر دی تھی۔ وہ 3rd گریڈ میں تھا جب نانی کا انتقال ہوا، اور تبھی ممی نے اپنا ٹرانسفر دبئی کروا لیا تھا۔ دبئی آ کر اس کی زندگی اکثر بدل گئی تھی۔ وہاں کا طرز زندگی پاکستان سے بالکل مختلف تھا۔ ایک بڑے سے ولا میں 2 عدد ملازمین اور ماں جیسی نانی کے ہمراہ رہنے والا 8 سالہ بچے کو اب 2 کمروں والے محدود سے لگژری اپارٹمنٹ میں رہنا پڑ رہا تھا، اور اکیلے کھانا کھانا پڑتا تھا۔ تازہ کھانا ملنے کے بجائے میڈ کے ہاتھ کا باسی کھانا کھانا اسے ابتدا میں مشکل لگتا تھا، اور پھر میڈ کبھی آتی تھی کبھی نہیں۔ آرڈر کر کے اپنا پیزا اور شاورما منگوانا اسے ممی نے چھوٹی عمر میں ہی سکھا دیا تھا۔ سیر و تفریح اور کھیل کود کے مواقع بھی محدود تھے، سو اس کا اسکول کے بعد کا وقت کتابوں اور ٹی وی میں صرف ہونے لگا تھا۔ ممی کا حلقہ احباب دبئی آ کر ہلکا نہیں رہا تھا۔ انہوں نے بے پناہ دوست ڈھونڈ لیے، آئے دن پارٹیاں دی اور لی جاتی تھیں۔ وہ اسے بھی اپنے ہمراہ لے جاتی۔ ان کے احباب کے بچوں سے اس کی بھی اچھی الیک سلیک رہنے لگی تھی۔ اس کا وزن دبئی آنے کے بعد 2 مہینے بعد ہی بڑھنا شروع ہو گیا تھا، اور اس عمل میں گزرتے سالوں میں کمی نہیں آئی تھی۔ ابتدا میں سب سراہتے تھے کہ وہ کیوٹ ہو گیا ہے، اس کی صحت اچھی ہو گئی ہے۔ یہ تب تک ٹھیک رہا جب تک وہ او لیولز میں نہیں آیا تھا۔ او لیولز میں پڑھائی کا پریشر بھی زیادہ ہو گیا، اور اسے اس کی کاہلی اور موٹاپے میں بے پناہ اضافہ ہوتا چلا گیا۔ وہ سب دوست جو پہلے سے کیوٹ سمجھتے تھے اب اس کا مذاق اڑانے لگے تھے۔ وہ ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اسکول سے گھر تک محدود ہوتا چلا گیا۔ اب وہ IB کر رہا تھا۔ اس کے گریڈز تو بے حد اچھے آ رہے تھے۔
اسائنمنٹ پر اچھے ریمارکس بھی مل رہے تھے، لیکن کسی غیر نصابی سرگرمی میں اس کی کارکردگی صفر تھی۔ اسپورٹس میں اس کی دلچسپی فقط دیکھنے کی حد تک تھی۔ اس کا اپنا کوئی خاص حلقہ احباب نہیں تھا، لیکن ممی کے حلقہ احباب میں وہ سب سے زیادہ obvious سمجھا جانے لگا، اور پند و نصح اور مشوروں ایک ختم نہ ہونے والے سلسلے کے جو شروع ہو جاتے تھے، وہ احساس کمتری کا شکار ہونے لگا تھا، لیکن اسے اس احساس کو ہنستے ہوئے برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وہ چاہے ممی کے دوست ہوتے یا ان کی اولادیں، وہ سب کے طنزیہ ریمارکس کو ہنس کر سہتا آیا تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ اس سے ایکسرسائز ہوتی تھی اور نہ وہ اپنا منہ کنٹرول کر سکتا تھا۔ تم فرمان سے پوچھنا کسی اچھے جم کا، وہ جاتا رہا ہے باقاعدگی سے۔ ممی نے گاڑی میں بیٹھتے ہی وہ موضوع شروع کیا جو داؤد کا سب سے ناپسندیدہ تھا، لیکن پھر بھی اچھے بچوں کی طرح اسے سر ہلایا۔ اوکے ممی، آئی ول۔ ممی نے اس کی سعادت مند انداز کو بالکل نظر انداز کر دیا تھا۔ وہ مزید کہہ رہی تھی، اس کی ماں نے ذکر کیا تھا مجھ سے، وہ لوگ بھی انوائٹڈ ہیں۔ اب دیکھنا تم اسے کتنا گڈ لکنگ ہوتا جا رہا ہے۔ تم کیوں ایسے نہیں ہو داؤد؟ خود پر فوکس کیوں نہیں کرتے؟ اس عمر میں اتنا موٹاپا کوئی اچھی بات نہیں ہے، 100 بیماریاں اسی موٹاپے سے شروع ہوتی ہیں۔ ممی گاڑی کو سڑکوں پر دوڑاتے ہوئے اسے جھاڑنے میں ایک ساتھ مصروف ہو چکی تھی۔ اب ان کا مزاج ذرا بہتر نظر آتا تھا۔ داؤد نے تیار ہونے میں بالکل بھی وقت نہیں لگایا تھا۔ سفید آدھی آستین والی ٹی شرٹ کے ساتھ بلیو ڈینم پہن کر وہ فٹافٹ ہی کمرے سے نکل آیا تھا تاکہ ممی کی ناراضگی کا مزید سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب وہ ناراض تو نہیں تھی، لیکن اسے ناراض کرنے کی حتی الامکان کوششیں کر رہی تھیں۔ میں نے بہت مشکل زندگی گزاری ہے داؤد، صرف تمہاری وجہ سے۔ تمہیں اچھا فیوچر دینے کے لیے بہت کمپرومائزز کیے ہیں میں نے، بہت سے مقامات پر اپنی ذات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف تمہیں فوقیت دی ہے، صرف تمہارے بارے میں سوچا ہے۔ یہ چھوٹی بات نہیں ہوتی داؤد، فرشتوں جیسا ظرف چاہیے ہوتا ہے اس کام کے لیے۔ کوئی اور ہوتی تو اب تک ہر چیز پر لالن بھیج کر کوئی اچھا لائف پارٹنر ڈھونڈ چکی ہوتی۔ وہ رکی تھیں اور ان کی گاڑی بھی، سگنل سرخ تھا۔ داؤد نے ہر چیز پر لعنت بھیجنے والی بات پر خواہ مخواہ اپنے سراپے پر نظر ڈالی۔ لیکن میں نے ایسا نہیں کیا داؤد، تمہاری خاطر اپنا آپ فنا کر ڈالا میں نے، لیکن اب میں تھک رہی ہوں۔ میں چاہتی ہوں تم اپنی ذمہ داریاں نبھانی سیکھو۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ تم میرے لیے کچھ کرو، لیکن خود اپنی ذات کے لیے تو کرو۔ اتنے وزن کے ساتھ کیسے کرو گے سب؟ وہ کہہ رہی تھیں اور کہتی چلی جا رہی تھیں۔ سگنل چند لمحوں بعد ہی سبز ہو گیا تھا۔ داؤد کو ممی کی باتیں اچھی نہیں لگ رہی تھیں، لیکن وہ خاموش تھا۔ ممی بالکل نانی کی طرح باتیں کرنے لگی تھیں۔ انہیں اس بات سے فرق نہیں پڑتا تھا کہ سامنے بیٹھا بندہ ان کی باتیں سن بھی رہا ہے یا نہیں، وہ بس کہتی چلی جاتی تھی۔ اسے ان کے احسان جتانے والے انداز اور الفاظ سے چڑ تھی، مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ واہ میرے وائٹ پانڈے، تو نے تو مزید پٹ آن کر لیا۔ بھائی کیا کرے گا اتنے وزن کا؟ تھوڑا تھوڑا ان سب کو بانٹ دے۔ یہ وہی فرمان تھا ممی نے جس سے مل کر اسے جم کے متعلق معلومات لینے کا مشورہ دیا تھا۔ وہ ہمیشہ اس کے سامنے مذاق اڑانے میں پیش پیش ہوا کرتا تھا۔ اس نے اپنے ساتھ کھڑی فروا اور ماہم کو دیکھتے ہوئے کہا، جو بے حد کمزور سی تھی۔ یہ سب لوگ ایک ہی اسکول میں تھے، فرق صرف پروگرام اور سسٹم کا تھا۔ کوئی اے لیولز کر رہا تھا تو کوئی آئی بھی کر رہا تھا۔ ایکسکیوز می، ہمیں ہاتھی بننے کا کوئی شوق نہیں ہے، ماہم نے ناک چڑھا کر کہا تھا۔ داؤد نے بے چارگی سے دانت نکالنے پر اتفاق کیا۔ فرمان تنہا نہیں تھا، بلکہ اس کا گینگ ہمیشہ اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ 3 لڑکیوں اور 5 لڑکوں پر مشتمل یہ گینگ سب کو زج کرنے میں ماہر تھا۔ یہ لوگ بڑوں کے سامنے تو مہذب بنے رہتے، لیکن جب اکیلے ہوتے تو اس کا ناک میں دم کر دیتے تھے۔ اس کے پاس ان کی باتوں کو ہنس کر نظر انداز کر دینے کے علاوہ اور کوئی حل نہیں تھا۔ یار کیا سارے خاندان کی روٹیاں تو ہی کھا لیتا ہے؟ شیب نے بھی حصہ لیا تھا۔ ویسے داؤد، میں اکثر حیران ہوتی ہوں تم ایک وقت میں 2 لوگوں کی باڈی مینج کیسے کرتے ہو؟ خلوت نے نخوت سے کہا تھا۔ وہ سب ہنس دیے، لیکن خلوت ہنسی تک نہیں تھی۔ بلیو ان می، آئی ایم سو کنسرنڈ داؤد، تمہیں آنٹی ابھی کچھ نہیں کہتی، وہ خود تو اتنی گریسفل، فٹ اینڈ اسمارٹ ہیں، اور تمہارا کوئی خیال ہی نہیں۔ کنفرم کرو یار، تم نے کسی ادارے سے تو نہیں اٹھا لائی تھی؟ اپنا جملہ مکمل کر کے وہ اب ہنسی تھی، اور باقی سب نے بھی اس کا ساتھ دیا تھا۔ داؤد کا قہقہہ سب سے اونچا تھا، اگرچہ مصنوعی تھا۔ ہے گائز، کیا چل رہا ہے؟ میں آئی جوائن؟ اس کے عقب سے کوئی انجانی سی آواز آئی۔
اس نے یہ آواز پہلے نہیں سنی تھی۔ فرمان کے گینگ میں شاید اضافہ تھا۔ اس نے بنظریہ غایت مڑ کر دیکھنا چاہا اور پھر وہ جیسے پتھر کا ہو گیا۔ گلے، تم اتنی نکمی کیوں ہو؟ جب تمہیں پتا ہے کہ میں اس ہری حویلی میں داخل ہوتے ہی تمہیں دیکھنا چاہتا ہوں تو پھر ادھر ادھر کیوں غائب ہو جاتی ہو؟ تمہیں پتا ہے نا تمہیں نہ دیکھوں تو مجھے اسٹریس ہونے لگتا ہے۔ وہ کسی تیز رفتار طیارے کی طرح اس کے کمرے میں داخل ہوا، ایک جھٹکے سے اس کے بستر پر گرا اور واویلا مچانے لگا۔ گلے نے اس کی جانب دیکھنا بھی گوارا نہ کیا۔ وہ ریک میں پڑے کسی گلدان کی مٹی جھاڑنے میں مصروف تھی۔ وہ کچھ دیر پہلے جاگنگ کر کے آیا تھا اور جاکرز بدلنے کے علاوہ اس نے کچھ نہ کیا تھا، لیکن چونکہ سردی بس آ ہی چکی تھی تو اس کے کپڑے پسینے وغیرہ سے پاک تھے۔ لیکن گلے کو اس بات سے شروع سے ہی الجھن ہوتی تھی۔ وہ سادہ مزاج تھیں لیکن بہت صفائی پسند اور نفیس سی عورت تھی۔ ہری حویلی کو صاف ستھرا رکھنے میں وہ اپنی ساری توانائی خرچ کر دینے کو تیار رہتی تھی۔ یہ انہی کی محنت تھی کہ ہری حویلی کا رہائشی حصہ بڑا لشپش رہتا تھا۔ وہ اصرار کر کے خوشل خان سے اپنے موبائل پر گھر کی تزئین و آرائش سے متعلق ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کروایا کرتی تھی۔ وہ بھی اس کے اس شوق کو مد نظر رکھتے ہوئے جب بھی ایبٹ آباد یا اسلام آباد سے آتا تو کوئی نہ کوئی سجاوٹی شے بطور تحفہ گلے کے لیے ضرور لاتا تھا۔ اس کے باوجود اسے جب بھی گلے کو ستانے کا موقع ملتا تو وہ اس سے فائدہ ضرور اٹھاتا تھا۔ گلے کے بستر پر جاگنگ والے لباس کے ساتھ لیٹ کر اسے زج کرتے رہنا بھی اسی کارروائی کا حصہ تھا۔ وہ چند لمحے بیڈ پر پڑے تکیے پر اپنا سر رگڑتا رہا کہ وہ کچھ بولے گی، لیکن جب وہ نہیں بولی تو اس کی طرف کروٹ بدل کر بولا، گلے یہاں آؤ نا، میں نے تمہیں ایک بات بتانی ہے۔ پتا ہے میں نے ایک خواب دیکھا۔ مجھے لگتا ہے میں یہ خواب پہلے بھی کئی بار دیکھ چکا ہوں۔ میں نے سوچا تم سے پوچھوں، تم اتنی اللہ والی ہو، تمہیں تعبیر ضرور پتا ہوگی۔ اس کے انداز میں شرارت سی تھی۔ کم پڑھی لکھی خواتین کی طرح گلے بھی کسی قدر تہم پرست ضرور تھی، لیکن وہ اب بھی اس کی جانب متوجہ نہ ہوئی تو وہ اس کے قریب ہی چلا آیا اور تب ہی اسے احساس ہوا کہ اس کی آنکھیں سرخ ہیں۔ اے خیستے میری پیاری، کیوں اس قدر غمگین ہو؟ کیا تمہارے شوہر نے کچھ کہا ہے؟ بتاؤ اگر اس نے کچھ کہا ہے تو۔ یہ تمہارا خوشل خان ابھی جا کر اس کو سبق سکھاتا ہے، وہ اس کے کندھے سے ٹہوکا دیتے ہوئے نیم مزاحیہ انداز میں کہہ رہا تھا۔ جاؤ نا خانہ، اپنا کام کرو، میرا دل اچھا نہیں ہے۔ وہ کچھ بجھی بجھی سی تھی۔ خوشل خان نے اسے پہلے کبھی ایسا نہ دیکھا تھا، اس لیے وہ سمجھ نہیں پایا کہ وہ اداس ہے یا پریشان۔ اسے اپنا خواب اب بھول سا گیا تھا۔ وہ تو مجھے پتا ہی ہے تمہارے کالے سیاہ دل کی، مجھ سے زیادہ خبر کسے ہو سکتی ہے؟ اسی کالے سیاہ دل کی وجہ سے تو میری ماں، وہ اتنا بولا ہی تھا کہ گلے نے اس کی بات کاٹ دی۔ میری ماں، ہر وقت ایک ہی بات۔ وہ تمہاری ماں تھی تو میں کون ہوں؟ وہ نہایت ناراض لہجے میں بولی، پھر گہری سانس لی اور پہلے کی نسبت دھیمی آواز میں بولی، خوشن خان میرے منہ نہ لگو، میں نے کہا نا میرا دل اچھا نہیں ہے، تم کو سمجھ کیوں نہیں آتی؟ گلے عموماً اس طرح بولتی نہیں تھی، اس لیے وہ حیران ہوا لیکن خاموش نہیں۔ ہاں تو وہی کہہ رہا ہوں میں بھی، دل تو تمہارا واقعی اچھا نہیں ہے۔ گلے کا گلدان کی سطح پر چلتا ہاتھ ساکت ہوا تھا، لیکن اس نے رخ نہیں بدلا تھا۔ تم بالکل اپنے باپ کے جیسا ہے، کسی کا احساس نہیں کرتا۔ کیا فائدہ ہوا میرا جوانی کا؟ تم کو پالا پوسا لیکن تم کو خیال ہی نہیں ہے، وہ روحانسی ہو کر کہہ رہی تھی۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ اسے پہلی بار موقع کی نزاکت کا احساس ہوا۔ گلے، اس نے محبت سے پکارا، لیکن وہ ہاتھ میں پکڑا گلدان ریک میں رکھ کر باہر چلی گئی تھی اور جاتے جاتے کہنا نہ بھولی، کوئی ضرورت نہیں ہے ہم سے بات کرنے کی، تم دونوں احسان فراموش ہو، تم بھی اور تمہارا باپ بھی، جو اس عمر میں شادی بنانے کا سوچ رہا ہے۔ کون؟ خان بابا؟ وہ ششدر رہ گیا تھا۔ یہ تو گلے نے ناممکنات والی بات کر دی تھی۔ مجھ سے کیوں ناراض ہو؟ میں تو شادی نہیں بنا رہا نا۔ یہ بات اگرچہ اس نے بہت تحمل سے کہی تھی، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ خود بھی تذبذب کا شکار تھا۔ ہری حویلی میں ایسا پہلے کبھی ہوا تو نہیں تھا۔ خان بابا سے اس کا رشتہ عجیب نوعیت کا سا تھا۔ وہ اتنے کم گو تھے کہ عید شبرات کے علاوہ چند دوسرے مواقع کو 2 بار باتیں کرنا ہوتی تھی تو ان کے منہ سے نکلنے والے الفاظ کی گنتی اب تک 100 کا ہندسہ بھی عبور نہ کر پائی تھی، اور وہ کم گو نہ بھی ہوتے ہوئے ان سے اتنی ہمت نہیں کر سکتا تھا کہ ان سے اس قدر ذاتی معاملے کے متعلق کھل کر بات کر پاتا۔ وہ صرف گلے سے ہی بات کر سکتا تھا۔ وہ لوگ پٹھان تھے، ان کے یہاں دوسری تیسری شادی کوئی انہونی یا عجیب بات نہیں تھی، لیکن خان بابا سے یہ توقع ابس تھی۔
وہ اپنی بہت سی خاندانی روایت کے منکر تھے اور کثرت ازواج ان میں سے ایک تھی، اس لیے وہ بھی ایسا کر سکتے ہیں یہ تو شاید پورے بڈگرام نے سوچا بھی نہیں تھا۔ انہیں کتابوں اور ہری حویلی کے علاوہ صرف اپنے گھوڑوں میں دلچسپی تھی اور گلے بیچاری کو یہ بات پتا تھی، اسی لیے ان کی کسی اور عورت میں دلچسپی اس کے لیے ایٹم بم سے کم نہ تھی۔ میں ناراض وراز نہیں ہوں خوشل خانہ، لیکن یہ سوچ کر افسردہ ہوں کہ میرے اتنے سال ضائع ہو گئے، اولاد بھی نہ دی اللہ نے اور اب شوہر کو بھی کوئی ڈائن لے جائے گی۔ بتاؤ میرے ہاتھ کیا آیا؟ وہ آنسوؤں کے درمیانی وقفے میں ناک صاف کرنا بھولی نہ تھی۔ اس کا رونا دھونا چھوٹے خان کو عجیب سے احساس جرم میں مبتلا کر رہا تھا، لیکن اسے تسلی دینے کے لیے مناسب الفاظ نہ مل رہے تھے، اس لیے جزبوز ہو کر بولا، شاوا گلے، میں اولاد نہیں ہوں تمہاری، مجھے آگ کر دیا ایک ہی جھٹکے میں، نکل آیا تمہارے دل کا چور۔ تم نے کبھی مجھے اپنا سمجھا ہی نہیں، اگر سمجھا ہوتا تو تمہیں خود سے زیادہ میری فکر ہوتی، اگر سوچو تو تمہاری ایک سوکن آ رہی ہے، میری تو سوتیلی ماں آ رہی ہے، وہ بھی دوسری، پہلی تو تم ہو، تم سے ایک سوکن نہیں برداشت ہو رہی، میں دو سوتیلی مائیں کیسے برداشت کروں گا۔ وہ اس کے مزاج کو اعتدال پر لانے کے لیے ایسے کہہ رہا تھا۔ گلے اس کی بات سن کر مزید اونچا اونچا رونے لگی۔ ہاں ہاں کہہ دو تم بھی مجھے سوتیلی، ساری جوانی ضائع ہو گئی میری تم دونوں پر۔ چپ کرو، ضائع ہو گئی ضائع ہو گئی، ویسے بڑا جولیا رابرٹس بن کر جانا تھا نا تم نے، اور رونا بند کرو، مجھے کچھ سوچنے دو، مجھے یقین ہے تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، خان بابا تم سے شادی کر کے جو غلطی کر چکا ہے، مجھے یقین ہے وہ یہ غلطی دوبارہ دہرانے کا خواب میں بھی نہیں سوچتا ہوگا۔ وہ اس کے مزاج کو بحال کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اس لیے ایسے بول رہا تھا، ورنہ خود بت تو اسے بھی لگی ہوئی تھی۔ اور یہ ہری حویلی میں کیا ہو رہا تھا؟ تم ہم سے میٹھی میٹھی باتیں کر کے اپنے بابا کی پردہ نہ کرو خوشل خانہ، میں نے اپنے کانوں سے سنا، وہ کسی کو فون پر کہہ رہا تھا کہ وہ شادی کے لیے تیار ہے، وہ گلوگیر لہجے میں بتا رہی تھی۔ اس نے حیرت سے اس کا چہرہ دیکھا، خدا جانے یہ کیا ہونے جا رہا تھا۔ یقیناً گلے جھوٹ نہیں بول رہی تھی، لیکن خان بابا واقعی کسی شادی کر لیتا؟ یہ بالکل بھی تسلیم کرنے والی بات نہیں تھی، اور یہ بھی سچ تھا کہ خان بابا نے غلطی سے بھی آج تک اگر کوئی بات منہ سے نکالی تھی تو اسے پورا کر کے ہی دم دیا تھا۔ لو بھائی، ہری حویلی تمہارا یہ دن دیکھنا باقی رہ گیا تھا۔ وہ یہ بات گلے سے نہیں کہہ سکتا تھا۔ یار ایک بری خبر ہے، فارغ ہو کر مجھے کال کرنا۔ ارباب نے واٹس ایپ کیا ہوا تھا۔ وہ اپنا سامان پیک کر رہا تھا، 3 دن بعد یوں بھی اس کی واپسی تھی، لیکن حویلی کے حالات دیکھ کر اس نے سوچا وہ آج ہی واپس چلا جائے گا۔ ان کی روایات میں ہی نہیں تھا کہ اپنے باپ کے کسی عمل پر تنقید کی جائے۔ اسے اگرچہ اچھا نہیں لگ رہا تھا، لیکن اس کے پاس یہ اختیار بھی نہیں تھا کہ وہ کچھ کر پاتا۔ اس کا ارادہ ارباب کو کال کرنے کا تھا، لیکن اس کا واٹس ایپ دیکھ کر اس نے یہ ارادہ ترک کر دیا۔ اس کے مسائل عجیب ہی ہوا کرتے تھے۔ ارباب اس کا بچپن کا دوست اور روم میٹ تھا۔ ارباب کا تعلق فیصل آباد سے تھا۔ ان دونوں کی دوستی برن ہال میں ہوئی تھی اور اب تک قائم تھی۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے خاندانوں میں بھی الگ سلگ تھی۔ ارباب کے مسائل بڑے عجیب سے تھے۔ اس کی فیملی انتہائی مذہبی تھی، لیکن اس کو فیشن ماڈل بننے کا شوق چڑھایا تھا، اور اس کے مسئلے میں وہ مہنگے جم اور سیلون میں نہ صرف اپنا روپیہ بلکہ وقت بھی فراخ دلی سے ضائع کر رہا تھا۔ اکثر اس کی اسائنمنٹس نامکمل رہ جایا کرتی تھیں اور اس کی پاکٹ منی وقت سے پہلے مکمل ہو جایا کرتی تھی۔ لیکن یہ سب مسائل ایک طرف تھے اور اس کے بال جھڑنے کا مسئلہ دوسری طرف۔ اس کے بال آج کل تیزی سے جھڑنے لگے تھے اور وہ سامنے سے کچھ گنجا ہو رہا تھا۔ ایک فیشن ماڈل بننے کا خواب دیکھنے والے لڑکے کے لیے یہ سب بہت پریشان کن تھا۔ اس نے بالوں کے علاج معالجے پر خوب روپے پیسے خرچ کرنے شروع کر دیے تھے، اس لیے اسے اسائنمنٹ ہی نہیں روپوں کی مدد میں بھی دوستوں کی ضرورت پڑتی تھی۔ اسی لیے اس کا واٹس ایپ دیکھ کر وہ زیادہ پریشان نہیں ہوا تھا۔ اسے یقین تھا کہ اس نے روپے مانگنے کے لیے ہی یہ تمہید باندھی ہوگی، اور جب وہ کال کر کے دریافت کرے گا کہ بری خبر کیا ہے تو ارباب کہے گا، یار میرے مزید بال جھڑ گئے ہیں یا میرا وزن 250 گرام بڑھ گیا ہے۔ اس لیے اسے فون کی طرف دیکھنا بھی نہیں تھا۔ پہلے اطمینان سے اپنی پیکنگ مکمل کی، پھر نہانے گھس گیا۔ وہاں سے نکلا تو ہیئر ڈرائر لے کر بال سکھانے لگا۔ اس کام میں 2-2.5 گھنٹے لگے۔ اس کے بعد اس نے بیڈ پر بیٹھ کر ابھی فون اٹھایا ہی تھا۔ ارادہ تھا کہ نیند دراز ہو کر آرام سے موبائل سرفنگ کرے گا۔
ارباب کے کافی سارے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ اس نے کال نہ کرنے کے 2-4 تانے دینے کے بعد لکھا ہوا تھا، لاریب نے خودکشی کر لی۔ واٹ؟ اسے جھٹکا لگا تھا۔ اتنا جھٹکا تو گلے کی بات سن کر بھی نہیں لگا تھا۔ وہ جو نیم دراز تھا اپنی جگہ سے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ لاریب نے لاریب نے خودکشی کر لی؟ اسے ایک لمحے کے لیے تو یقین ہی نہیں آیا۔ اس نے ہکلاتے ہوئے دوبارہ دہرایا تھا۔ آدھی رات ہو چکی تھی۔ حویلی کے پچھلے حصے میں کچھ شور سا سنائی دیا۔ وہ سو چکا تھا لیکن اسی شور سے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے لگا وہ بس 5 منٹ ہی سویا ہے اور آنکھ کھل گئی ہے۔ پہلے اس نے کروٹ بدل کر سونا چاہا کہ شاید کوئی سیاح آئے ہوں گے اور ملازم ان کا سامان وغیرہ رکھواتے ہوئے بے احتیاط ہو کر اونچی آواز میں باتیں کر رہے ہیں، لیکن پھر اسے احساس ہوا کہ آواز اس کے کمرے کے قریب سے ہی آ رہی ہے، جبکہ سیاح پچھلے حصے میں ٹھہرائے جاتے تھے۔ اسے سرہانے کے قریب رکھا موبائل اٹھا کر وقت دیکھا۔ 1:30 بج رہا تھا۔ اس وقت عموماً سیاح آتے بھی نہیں تھے۔ ہزارہ ایکسپریس ہائی وے کے بننے سے رات کے وقت ان علاقوں کی طرف آمد و رفت کچھ بڑھ چکی تھی۔ ابھی بھی بڑے شہروں والی صورتحال نہیں تھی۔ دوسرا، بٹگرام میں سیاح کے لیے ایسی کوئی خاص دلچسپی نہیں جیسی وادی چوڑ وغیرہ کی تھی۔ اس وقت لوگ صرف تازہ دم ہونے اور چائے پینے کے لیے رکتے تھے۔ بٹگرام کی آبادی تو اتنے بجے تک آدھی نیند پوری کر چکی ہوتی ہے، اس لیے وہ اس بے وقت کی کھٹ پٹ سے بدمزہ ہو گیا تھا۔ لیکن ایک خیال بجلی کی طرح دماغ میں چمکا تھا۔ گلے کی بات یاد آئی اور یہ بھی یاد آیا کہ اس کے سو جانے تک بھی خان بابا اسلام آباد سے نہیں لوٹے تھے۔ وہ اپنے بستر سے اترا اور دبے پاؤں چلتا کھڑکی کی طرف آن کھڑا ہوا۔ چوروں کی طرح اس نے بھاری ویلوٹ کا پردہ ذرا سا ہٹا کر باہر جھانکنے کی کوشش کی۔ اس کا اندازہ درست ثابت ہوا۔ خان بابا کی جیپ کھلے احاطے میں اندر کی طرف کھڑی تھی۔ یہ جیپ باہر والے حصے میں کھڑی کی جاتی تھی، لیکن جب ٹھاکوٹ سے کوئی مہمان خواتین آتی تھیں تو ہی انہیں اندر لایا جاتا تھا۔ ہلکی سی روشنی میں بھی وہ دیکھ سکتا تھا خان بابا اپنے ملازم کم ڈرائیور وارث سے باتیں کرتے اندر آ رہے تھے۔ چند لمحوں بعد اس نے وارث کو وہاں سے جاتے دیکھا۔ پھر خان بابا نے جیپ کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ کمرے کے اندر کھڑے اسے پسینہ سا آ گیا۔ گلے کے خدشات ٹھیک تھے۔ ایک چادر میں لپٹی لپٹائی لڑکی اتر کر دھیرے دھیرے ان کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ دونوں بالکل خاموش تھے۔ خان بابا اسے سامنے کے کمرے کی طرف لا رہے تھے۔ وہ گھبرا کر تھوڑا سا پیچھے ہوا کہ کہیں وہ اسے دیکھ نہ لیں، حالانکہ اس کا امکان کم تھا، لیکن اس کے کمرے میں گھپ اندھیرا تھا۔ مگر پھر بھی احتیاط کے طور پر وہ ذرا سا پیچھے ہٹ گیا اور پردے کی جھری کو مزید محدود کر دیا۔ وہ دونوں مزید قریب آتے جا رہے تھے۔ اس کا دل گلے کے متعلق سوچ کر پریشان ہونے لگا تھا۔ خان بابا ایسا کیوں کر رہے ہیں آپ؟ یہ سوال وہ ان سے کبھی بھی نہیں پوچھ سکتا تھا۔ برآمدے میں روشنی زیادہ تھی۔ وہ دونوں اس کے کمرے کے قریب اور بھی قریب آ گئے تھے۔ زیادہ قریب آ جانے پر اس لڑکی کا چہرہ اس روشنی میں واضح ہو چکا تھا۔ ایک جھپاکا سا ہوا تھا جو اس کی بصیرت نے سہا تھا۔ لاریب